محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد کائنات میں جتنے ہیں لوگ احترام کے لائق ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور بلا کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حضرات، آج جن دوست احباب نے اللہ کے اس خوبصورت گھر کے اندر خوبصورت بابرکت مقدس محفل پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ رب العالمین، اور جو لوگ اس گھر کے اندر سننے کے لیے تشریف لائے اور جنہوں نے تعاون کیا، محنت کی، کوشش کی، اپنا مال خرچ کیا، اللہ تمام کے مال اولاد کاروبار کے اندر اپنی رحمت کی برکھا نازل فرمائے۔ اللہ ان کے مال اولاد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں دعوت سخن دوں گا اپنے معزز مہمان، مسلک اہل حدیث کے ترجمہ، ممتاز مذہبی سکالر، مفکر اسلام، پاک پیغمبر کے پاک شہر مدینہ منورہ سے تعلیم حاصل کرنے والے، میری مراد محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب اپنے مخصوص انداز میں اپنے خطاب، اپنے عالیہ بیان کا آپ سے اظہار فرمائے۔ تمام دوست احباب رب کے گھر میں بیٹھ کر رب کی توحید، پیغمبر کی عظمت کا نعرہ بلند کیجیے گا، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، جہاں میں اور آپ رہتے ہیں یہ معاشرہ ہے، اس معاشرے کا ایک ایک کردار، ایک ایک رویہ، اس کی تمام اچھائیاں اور جتنی برائیاں ہیں وہ سب کی سب ہمارے وجود سے تشکیل پاتی ہیں۔ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری شکل صورت، چہرہ مہرہ، ہماری زبان کے بول، یہ تمام چیزیں مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ یا تو پیار اور محبت کو بڑھاتی ہیں یا پھر نفرتوں کو ہمارے دلوں میں بھی جگہ دیتی ہیں اور گھروں میں بھی۔
اگر رویے مثبت ہوں تو معاشرہ خوبصورت، حسین، جمیل اور اچھا ہو جاتا ہے۔ رویے برے ہو جائیں، سوچیں منفی ہو جائیں، گفتار اور کردار، سوچ اور بچار، اس میں بغض اور کینہ آنے لگے، حسد آنے لگے، غیبت اٹھنے لگے اور اندر چغلیوں کے مواد پیدا ہونے لگے، تو پھر اس معاشرے کے بگاڑ کی انتہا ہو چکی ہے۔ اگر موقع پہ اصلاح کر لی گئی تو اچھی بات، نہیں تو ہر دن اس کی تباہی کو اور بڑھا دے گا۔ احباب گرامی، معاشرہ صحیح ہے یا بگڑ چکا ہے، یہ چیک کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک عادت ہے کہ ہم اچھے ہیں باقی سب برے ہیں۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے۔ نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا۔ ہم اپنے زمانے، وقت، دور، لوگوں کو، افراد کو، احباب کو، انسانوں کو برا تو کہتے ہیں اور ان میں عیب بیان کرتے ہیں۔ نعیب زماننا والعیب فینا، حالانکہ ہم میں سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب یا کمی ہے۔ وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ، میں نے جنگل میں بھیڑیے کو کبھی بھیڑیے کھاتا نہیں دیکھا۔ وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا، لیکن انسانوں کے معاشرے میں انسان کو کاٹ رہا ہو، پکا رہا ہو، کھا رہا ہو، جلا رہا ہو، موت کے گھاٹ اتار رہا ہو، ٹکڑے کر رہا ہو، قیمے بنا رہا ہو، یہ ضرور دیکھا گیا ہے۔ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ حضرات، معاشرہ میرا اور آپ کا صحیح ہے یا نہیں، صرف 4 چیزیں دیکھ لیں۔ یہ بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے دیکھنے میں، اگر کوئی آ کے اسے چیک کرے کہ کیسی بنی ہے، وہ صرف اس کا اپر نہیں دیکھے گا، آؤٹ لک دیکھ کے اسے فیصلہ لینے کے لیے کچھ گہرائی میں جانا پڑے گا۔ کہیں نہ کہیں سے ٹائل اکھاڑنی پڑے گی، اندر جا کر کے دیکھے گا کہ اینٹ کس طرح کی لگی ہے، کس درجے کی ہے، کس نوعیت کی ہے۔ پھر اس کو جو مسالہ لگایا گیا ہے ریت اور سیمنٹ، وہ کتنا، اس کی ریشو کیا ہے، نسبت کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی بنیادیں وہ کھوکھلی تو نہیں ہیں۔ حضرات، یہ ساری چیزیں دیکھ کے، باہر ماحول کو دیکھ کے، پھر فیصلہ لیا جائے گا کہ اس بلڈنگ کی حقیقت کیا ہے، اچھی ہے، اعلیٰ کوالٹی کی ہے یا ہلکی ہے۔ کسی بھی معاشرے کو چیک کرنا ہو تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں وہ 4 چیزیں ٹھیک ہوں، آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ معاشرہ اچھا ہے، مثالی ہے، بہترین ہے۔ اگر ان 4 میں سے کسی میں نقص آ جائے تو پھر اس کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ نقص نکالنا کافی نہیں، نقص بتا کے اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ حضرات، پہلی چیز، کسی بھی معاشرے کو آپ دین کی بنیاد کے بغیر کھڑا کریں گے کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ نے رکھا ہے، زمین اللہ کی ہے، اور دین نام ہے اس سسٹم کا جو عرش بری سے اہل زمین کے لیے اترا ہے، جو امپورٹڈ ہے، مقامی، ڈومیسٹک، علاقائی سسٹم اور نظام کو ڈال کے چلا رہا ہے۔ تو اس کی مثال چائنا کے اس پرزے یا کھلونے کی طرح ہے جو بچے کو بازار سے وقتی طور پہ خوش تو کر دیتا ہے، لیکن گھر پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ تو دین میں اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ میرے معاشرے کا دین صحیح ہے یا نہیں،
اپنا رب کے ساتھ صرف تعلق دیکھ لے ہر بندہ، کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ جو رب کا وفادار ہے سمجھیے وہ باقی انسانوں سے بھی وفا کر جائے گا، اور جو بنانے والے اپنے خالق اور مالک اور رب کا نہیں بنا وہ باقیوں کا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ اور حضرات اسی چیز میں دوسرے نمبر پہ یہ بھی دیکھا جائے گا، کیا معاشرہ صرف نعتوں اور نظموں اور حمدوں پہ گزارا کرتا ہے، یا جب جب اللہ اور اس کے محبوب وفا مانگتے ہیں اور ٹائم مانگتے ہیں، یہ ٹائم بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ یہ دو پہلی بنیادیں ہیں میئرمنٹ کے لیے، چیکنگ کے لیے۔ آپ کسی چیز کو جا کے اس کی لیبارٹری کر سکتے ہیں، میں اپنی لیبارٹری کر سکتا ہوں کہ میرا رب سے تعلق، اللہ سے تعلق کیا ہے۔ میری اور آپ کی سم میں نے خریدی تھی، آپ نے خریدی تھی، پیسہ ہم نے لگایا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس کی تصدیق کرواؤ، ہم نے کہا کیسے ہوگی؟ انگوٹھے لگے تھے، لائنیں لگی تھیں، فنگر پرنٹس آئے تھے، اور نادرا نے بتایا کہ یہ آدمی کون ہے، اس کے نام یہ سم ہو گئی۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان رحمان کا ہے۔ اب یہ کہہ دینا کافی نہیں، بنایا تو سب کو اللہ نے ہے۔ سمیں ساری کمپنی نے بنائی تھی، لیکن غلط ہاتھوں میں چلی گئیں تو تصدیق نہیں۔ تصدیق تبھی ہے جب انگلیوں کے نشان لگے۔ تیری میری پہچان کہ میں بندہ تو رب کا ہوں، لیکن رب کا ہو کے رب کا رہا بھی ہوں کہ نہیں۔ دن میں 5 بار پیشانی کی ان لائنوں کو جو بندہ زمین پہ رکھتا ہے، مسجد میں آ کے اس کی حاضری اوپر چلی جاتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے یہ بندہ رب کا ہے۔ اگر یہاں نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی آپ کو زبردستی نہیں لائے گا۔ اللہ نے کوئی قانون اور شکنجہ ایسا نہیں بنایا کہ وہ آپ کو بڑے ہونے کے بعد زبردستی پکڑ کے جکڑ میں لے آئے۔ فرشتے بھی موجود ہیں اور مخلوقات ہیں، رب پکڑ کے بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں کیا، تاکہ آپ کو اور مجھے احساس ہو۔ حضرات اگر یہاں مرضی سے آ گئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو آپ اور میں سب بگڑ چکے ہیں، اور اس بگاڑ کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے ہوتے ہوئے جب کہیں ہوم ورک میں یا کلاس میں کوئی پرابلم آ جاتی تھی، استاذ جی کہاں سے پکڑتے تھے؟ چونڑیاں تو ایتھو اتوا۔ یہ ایک سزا کی ابتر مثال ہے۔ کہا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، تیری ان پیشانیوں کو پکڑ کر کے جکڑ کر کے گھسیٹیں گے۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ ہمیں جھٹلاتی رہی نا دن میں 5 بار، ہم بلاتے رہے، تم اپنی مستیوں میں رہے، اور تم نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں، اور کام اور خطائیں کرتے رہے، لیکن جس نے بنائی تھی اس کے سامنے نہیں دھری۔ حضرات ان ساری باتوں کے بعد خلاصہ دینے لگا ہوں۔ آپ نے اگر چیک کرنا ہو کہ میرا رب میرے ساتھ راضی ہے کہ نہیں، بند کمرے میں بیٹھ جائیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی عالم کے فتوے کی ضرورت ہے۔ رب جس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا اصول ہے نہ رزق روکتا ہے، نہ روٹی روکتا ہے، نہ نوالے روکتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہو، اللہ اس کی روٹی نہیں بند کرتے، رزق نہیں بند کرتے، میرا مالک اس کا نوالا بند نہیں کرتا۔ اللہ جس سے ناراض ہو اسے نماز، رکوع اور اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ چلایا ہے شروع سے۔ میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ میرا محل اتنا بڑا ہے، اگر رب ناراض ہے تو میرا محل کیوں بننے دیتا؟ میری فیملی، میری برادری، میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، رب نے جب بھی سزا دی ہے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی یہی عادت ہوتی ہے، وہ کسی کی
روٹی روزی نہیں روکتے، بس قربتیں ختم کر دیتے ہیں۔ وسجد وقترب، دنیا میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اور میری تقسیم ہوگی، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی، یہ تیری میری تقسیم ہوگی۔ اللہ نے سزا دے دی ہے اگر وہ عبادت سے، سجدے سے دور ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہو تو سب سے پہلے اپنے خالق کے وفادار بنیں، یہ بنیاد بیس بن گئی، اس کے بعد باقی تین چیزیں اوپر کی ہیں، ان میں سے کچھ دیواریں ہیں، کچھ چھتیں ہیں۔ دوسری چیز جس سے معاشرہ ٹھیک رہتا ہے بھائیو، وہ میری اور آپ کی جان ہے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ ہماری صحت ہے تو کام بھی صحت والے ہوں گے، صحت مند ہیں، ہماری سوچ بھی صحت والی ہوگی، ہمارے رویے کردار بھی، کیونکہ بیمار آدمی نے باتیں بھی تو بیماروں جیسی کرنی ہے، سوچ میں بھی بیماری ہے، لب و لہجے میں، گفتار میں بھی بیماری ہے۔ لوگوں، یہ جان میرے رب کا انسان پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور یاد رکھیے، یہاں بھی چیک کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالی کی اس دی ہوئی جان سے میرا معاشرہ ٹھیک چل رہا ہے یا غلط چل رہا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہو جائے، اللہ کسی سے ناراض ہو جائے، اللہ اسے مار نہیں دیتے، اللہ اسے اور موقع دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اپنا اصول ہے، اسے مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، مواقع پہ مواقع دیتے ہیں، اسباب اور وسائل دیتے ہیں، بلکہ اس کی صحت بسا اوقات پہلے سے بھی اچھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ناراضگی کی سزا یہ ہے کہ اللہ انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے خود مرواتے ہیں، وہ نہیں مارتے، تبھی موتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر یا تو خودکشی ہوتی ہے، پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے، دیوار سے کود رہا ہے، محل سے نیچے جا رہا ہے، پلوں سے اپنے آپ کو نیچے پھینک رہا ہے، پانیوں میں جا رہا ہے، خود سوزی کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، گولیاں کھا رہا ہے، زہر پی رہا ہے۔ آج ہر دوسرے محلے، دوسری گلی میں یہ کہانی آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ اور بھائیو، یہ جو خودکش، جب خودکشی حرام ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خودکش دھماکے حلال ہو جائیں گے، جائز ہو جائیں گے؟ میں جتنا مرضی حالات کا مارا ہوا ہوں، زندگی رب کی امانت ہے، میں اپنی جان نہیں لے سکتا، میں دوسرے کی جان کیسے لوں؟ جس قوم کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، جان کے دشمن اور خون بہانے والے بن جائیں، سمجھ لو اس قوم سے، اس برادری سے، اس قبیلے سے، اس شہر، اس علاقے سے رب ناراض ہے۔ اور جہاں رب ناراض ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معاشرہ ٹھیک رہے، اللہ کے توبہ کر لے۔ رب ناراض ہوئے تھے یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے پوری قوم اس جگہ کو چھوڑ کے باہر آ گئی تھی، کھلے میدان میں آ گئی تھی۔ کہا اللہ، تیرے نبی کو، تیرے پیمبر کو، تیرے ہادی کو، تیرے راہبر کو، بھیجے ہوئے پیشوا و مقتدا کو آج ناراض کر کے اپنے علاقے سے وہ چلے گئے ہیں، اللہ تیرا عذاب آنے والا ہے، لیکن ہم من حیث القوم اپنی جان کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اللہ ہم سے ناراضگی ختم کر دے۔ حضرات، ہمارے اس معاشرے میں ہم نے رب کو بھی سائیڈ پہ لگا رکھا ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھی سائیڈ پہ لگا رکھا ہے۔ اس کی طرف میں آتا ہوں، یہ جملے دو یاد رکھنا۔ آپ کو مجلس میں بلا کے کوئی توجہ ہی نہ دے، سائیڈ پہ لگا کے رکھ دے، تکلیف ہوگی، جتنا بڑا عہدہ ہوگا اسی حساب سے تکلیف ہوگی۔ مجبوریاں تھی، ابھی یہاں سے بچوں کو اٹھایا ہے، مجھے دلی تکلیف ہوئی ہے۔ کوئی مینجمنٹ تھی مجھے بتاتے، میں ساتھیوں کو اور قریب کر لیتا، جو پہلے ہر بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا رب کا مقام کوئی چھوٹا ہے؟ اللہ خود کہتے ہیں یؤذینی ابن آدم، آدم کے بچے نے مجھے دکھ دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے اسے عزتیں دی تھی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اس ظالم نے میری قدر ہی نہیں کی ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرات، تیسری چیز جس کے اوپر معاشرہ کھڑا ہے وہ مال ہے، معاش ہے، معیشت ہے، کاروبار ہے،
ٹریڈ ہے، بزنس ہے، کھیتی باڑی ہے، کاشتکاری ہے، لین دین ہے، یہ ساری چیزیں جس کے اوپر پیسہ، جو پیسے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی معاشرے میں پیسے کی فراوانی ختم نہیں کرتے. ناراض ہوں تو معاشرہ بگڑ جائے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں سے جو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، انہی کا پیسہ انہی کے ہاتھوں جائز کاموں پہ پھر نہیں لگنے دیتے، ناجائز کاموں پہ وہ اڑانے میں خوش ہوں گے. اور جب کسی حق کا، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، ذات کا حق، تو ہاتھ کھینچ لے گا، دبا لے گا. لیکن جب باری آئے گی اس کی کہ جس کا بنتا نہیں ہے، اس پہ لگانے والے بنے گا. میں صرف ایک مثال سے اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہوں کہ میرے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا. بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں دوائی سے اس وقت محروم ہے اکثر علاقوں میں. غصہ نہ کرنا، ماں باپ کی ہزاروں غلطیاں بھی ہوں، ہے تو ماں باپ، اس نے پالا ہے. لیکن آج شہر میں آنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، اور بابو بننے والے بھول گئے کس کے بابا نے کتنے ایکڑ بیچے تھے، کس طریقے سے تجھے پڑھا کر کے اور سب کچھ بیچ کے گھر کو ختم کر کے انہوں نے تجھے باہر روانہ کیا تھا. جب تو آ کے کسی شہر میں بڑا ہو گیا، آج ابو اور امی کی دوا تو بہت دور کی بات ہے، ایک کال لگانے کا ٹائم نہیں ہے. اور ماں کہتی ہے بیٹا انسولین لا دے، میرے جسم ٹوٹ رہا ہے. نکلتا ہے کہتا ہے باقی ساتنے وہ مر گئے نا. اتنے میں مس کال آتی ہے دروازے کے باہر نکل کے، بیک کال کرتا ہے، آواز آتی ہے کتھے ٹور گئے ہو، اتنے دن ہو گئے کوئی لفٹ ہی نہیں، کوئی 50 دا بیلنس کرا دو. کہندا صدقے جاواں ایڈا نہیں مر گیا، حالات ایڈے برے نہیں آئی. 50 دا کیوں، میں 500 دا کرانا. اس معاشرے کو یہ رب کی طرف سے سزا ہے. یہ بچوں کو دیتے ہوئے گھبرائے گا، یہ بہنوں کو دیتے ہوئے پریشان ہوگا، لیکن شادی کے موقع پہ، خسروں پہ، بھانڈوں پہ، غلط جگہوں پہ جس قوم میں رشوت آ جائے، یہ رشوت اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے. رب ناراض ہے کہ تیرا جائز حق تجھے نہیں دلایا جا رہا، کیونکہ تو رب کا حق مار کے بیٹھا ہے، تیرا معاشرے نے مارا ہے. جس قوم میں تاوان آ جائیں، چٹیاں آ جائیں، یہ جو چالان ہوتے ہیں نا ہمارے، ناراض نہ ہونا، آسمان کی طرف سے وہ دیتا ہے لیکن برکت چھین لیتا ہے. ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں، برکت دیکھ لیجئے اس وقت کیا حالت ہے. کورٹ میں، کچہری میں، بیماری میں، دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں ہمارے وجود. 3 روپے کی دوا لگتی ہے، 3 لاکھ کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. کون ہے ذمہ دار؟ یہ آج آپ نے پچھلے دنوں میں جو سٹرائک دیکھی ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسیز جو ہیں، میں اس طرف بھی آ رہا ہوں، پھر اس کی سزا کیا ہے؟ بھائیو، چوتھی چیز جس معاشرے کے اندر ٹھیک ہوگی، مبارک ہو وہ معاشرہ اچھا ہے، مثال لی ہے، اور وہ ہے اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کی نسل. وہ اپنی نسل کیسے بنا رہے ہیں؟ نسل کا تعلق انسان کی اللہ تعالیٰ نے شہوات سے رکھ دیا ہے، اور شہوت کا تعلق اس کی گود سے رکھ دیا ہے. جس قوم کی گود بگڑ جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو مجھے اپنی گود کی ضمانت دے دے اور اپنے ان 2 ہونٹوں کی ضمانت دے دے، ما بین لحیی و ما بین رجلی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کل قیامت کے دن تو جنت کی ضمانت دیتا ہی دیتا ہوں، اس کا یہ معاشرہ بھی جنت نما ہے. احباب، اللہ کی طرف سے رب ہمارے ساتھ راضی ہے، اور ہماری یہ چوتھی معاشرے کی بنیاد ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جس قوم سے اللہ ناراض ہو، سب سے پہلے اس مرد کی، اس علاقے کے مرد کی غیرت اٹھاتا ہے. یہ کل بھی دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، اس کی غیرت اٹھتی ہے. اور غیرت کا تعلق بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے گھر کے مین گیٹ کا ہوتا ہے. مین گیٹ پہ گن مین موجود ہے،
آنے والے دشمن کو کوئی خوف کوئی خطرہ ہوتا ہے، لیکن جب مین گیٹ ہی کھلے مل جائیں تو پھر میرے رب کی طرف سے اگلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کے دروازے، ان کی اندر کی کنڈیاں ختم کر دی جاتی ہیں، لاکھ لگی ہوئی ہوں، ان کے 5 بیس بیبے، بہن، بیوی، بیٹی اور بہو، میرا رب انہی کے ذریعے سے اس معاشرے کو رسوا کرتا ہے۔ حضرات، یہ میں نے تمہید میں جو گفتگو یا باتیں کی ہیں، یہ نہیں اس لیے کہ مجھے کلاس والا کے ساتھ یا اس کی رہائش یا اس علاقے یا اس جگہ کے ساتھ کوئی اس طرح کی، اوورآل ہے پوری دنیا میں 7 بر اعظم ہے، 210 ملک ہیں اس وقت، 3064 زبانیں بولی جا رہی ہیں، انواع و اقسام کے لوگ ہیں، لیکن یہ سارے مل کے معاشرہ بنا رہے ہیں، اور معاشرے کی بنیادیں صرف ان 4 چیزوں پہ ہیں۔ جس قوم نے ان 4 چیزوں کو ٹھیک کر لیا ہے، میرے رب نے اسے عزت دے دی۔ میں ان 4 کی مثالیں ذرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے، جسے معاشرہ بھی کہتے ہیں اور مثالی بھی کہتے ہیں، کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلے دین۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں 360 لوگ اللہ کے گھر پہ قبضہ جما کے بیٹھے تھے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، حقیقی گھر ہے، اس پہ 360 لوگوں کا قبضہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جو کام رب کرتا ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، اور وہاں کے مجاور بھی یہی کہتے تھے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا کہ جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، آپ کو پتا ہے نا، پہ گھروں کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ ہسٹری میں آپ نے اگر یہاں پروفیسرز تشریف فرما ہیں، اساتذہ تشریف فرما ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ اس دور کی اللہ تعالیٰ نے باقی ساری بنیادیں کھوکھلی کر دی تھی۔ جب یہ بنیاد نہیں تو اوپر والی چیزیں بھی ٹیڑھی۔ جھنڈے لگے ہوئے تھے، ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کی بہو، ان کی بیوی، اعلانیہ طور پہ، اور باپ یہاں تک اس کی غیرت اٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ اللہ غیرت مرد کی اٹھا لیتا ہے۔ جس نوجوان کو دیکھا صحت مند ہے، اپنی بیٹی کو اس کے گھر لے گیا اور اسے کہا یار اسے مہینہ کر رکھ لے اپنے پاس، اور پھر جو ہے میں تیری نسل لینا چاہتا ہوں اپنی، بغیر کسی نکاح کے۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے ہاں ہوتا ہے نہیں، ہمارے خصوصاً جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، وہاں پہ اگر کسی کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں اور ان کے پاس نر نہیں ہیں تو وہ اپنی بھیڑ بکری کو کسی کے واڑے میں چھوڑ آتا ہے۔ یہ سزا میرے رب نے کل دی تھی اس معاشرے کو، اور پھر جب یہ کام آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر نہ بہن اچھی لگتی ہے، نہ بیٹی اچھی لگتی ہے، نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ ماں۔ پھر اسی لیے انہیں زندہ درگور کرنے پہ آ گئے تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے مارتے تھے۔ قبرستان ہے آج بیت اللہ میں، مکہ میں جو قبرستان ہے ایسے نہیں بن گیا، تو اس کی بیک یہ تھی، بیک گراؤنڈ یہ تھی، اساس ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ اور حضرات آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ خون سفید ہو گیا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، 50 سال ایک ایک صدی ایک جنگ چھڑی رہی، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے رہے، اپنے ہاتھوں سے مارتے رہے۔ میں نے کہا تھا نا، دین ٹیڑھا ہو جائے تو جانیں محفوظ نہیں رہتی، اور جانیں محفوظ نہ رہیں تو مال سیف نہیں رہتے، جب مال سیف نہ رہیں تو پھر عزتیں بھی نہیں رہتی۔ یہ 4 چیزیں جس معاشرے کے اندر اپ ڈاؤن ہو گئی، وہ لڑکھڑا گیا ہے۔ یا تو اس کو فوری سپورٹ دے دی جائے، لوگ احساس کر لیں یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح، اگر نہیں تو پھر کام رگڑا گیا۔ حضرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کی چوٹی پہ پہلا جملہ کیا بولا تھا کہ لوگوں غیرت مند ہو جاؤ، لوگوں اپنی عزتیں کنٹرول کرو، لوگوں اپنی بیٹیوں کو درگور نہیں کرو، لوگوں سود چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، یا لوگوں شراب پینا چھوڑ دو، یا آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک دوسرے کو مارو نہیں، آپ نے بنیاد پہ ہاتھ ڈال کے بنیاد سے ہی کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، اور لوگوں اپنے رب کے وفادار بن جاؤ۔ اس وفا پہ بلانے کی طرف سے آپ پہ پھول نہیں آئے تھے، پہلی گالی سکے چچا نے دی تھی۔
آج میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، میرے سامنے پھول رکھے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں پروگراموں میں جاتا ہوں، لوگ پھول پھینکتے ہیں تو میں کہتا ہوں میری دعوت میں شاید وہ اثر نہیں ہے، کیونکہ اس دعوت کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پتھر تو پڑے ہیں، پھول نہیں ملے، یہاں گالیاں ملی ہیں، توصیف شاید کم ہوئی ہے۔ حضرات ہاں آج ہم نے بس اتنا کہا ہے، ہاتھ ہلکا رکھو، پولے رہو، میٹھے رہو، کسی کو سمجھاؤ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بیٹے کو سمجھا نہیں سکتے، وہ کہتا ہے بابا میری پرائیویسی ہے۔ ہم بیٹی کو بات نہیں کر سکتے، وہ کہتی ہے بابا میری پرائیویسی ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس میں آپ دخل اندازی دیں؟ بیویاں تیار نہیں ہیں کہ ان کی جو ہے پرائیویسی کے نام کے اوپر باپ بیٹے کو ساتھ نہیں سلانا چاہتا، بیٹا باپ کے ساتھ نہیں سونا چاہتا، ماں بیٹی کے کمرے میں اور بیٹی ماں کے کمرے میں، بہنیں آپس میں نہیں لیٹنا چاہتی۔ آج حالات اس نفسا نفسی کے عالم میں کیوں چلے گئے؟ کیا معاشرہ صحیح ہے؟ اسے واپس لے آئیں۔ واپس کون لائے گا؟ وہی ہاتھ جنہوں نے اسے وہاں بھیجا ہے۔ اگر آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں، میں اس وقت اگر یہ کام کر دوں، کیا ہوا ہے؟ مائک پیچھے چلا گیا، آواز وہ نہیں رہی، کیوں؟ میرے اس ہاتھ نے کچھ بگاڑ دیا ہے۔ یا تو یہی ہاتھ اسے اٹھا کے اپنی جگہ پہ لے آئے، یا آپ میں سے کوئی اسے سیدھا کر دے تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم جہاں تھے وہاں سے ہل گئے ہیں، اور ہمیں ہلانے نے جو کردار ہمارے رویوں نے کیا ہے، یاد رکھیے رویہ وہ چیز ہے جو بندے کو یا تو دل میں اتار دیتا ہے یا دل سے اتار دیتا ہے۔ اب ہم رب کے ہاں عزت والے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ میں نے چاروں اصول آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ روٹی روزی نہیں روکتے، ناراض ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ نہیں کرنے دیتے، اپنے قریب نہیں، کیونکہ قربت سجدے کی ہے۔ رب ناراض ہو جائے تو دوسری بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اس قوم کو ایک دوسرے کا دشمن بلکہ خودکشیاں کرنے والا بنا دیتا ہے۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، وافر ہے سب کچھ، اللہ نے دیا ہے، کمی کسی چیز کی نہیں۔ بیٹی کی بارات آتی ہے، جاتی ہے، پہنچتی ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو خوشیاں دیکھی تھی، شادی نام رکھا تھا، وہ خودکشی کر کے مر جاتی ہے۔ اور حضرات پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، جان مال آپ دیکھتے ہیں، آتے جاتے ہم ایک دوسرے کو کیسے لوٹ رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، غلط جگہوں پہ لگا رہے ہیں۔ جب صحیح جگہ پہ دینے کو تیار نہیں تو زبردستی نکلے گا۔ اور حضرات غیرت اور شرم اور عزت اور آبرو کہاں چلی گئی ہے؟ کتنے سال کا بچہ ہے جو استانی کے غم میں مر گیا ہے؟ کیا تھا؟ عزت نہیں تھی، وہ بیٹا کسی کی عزت نہیں تھا، وہ بیٹی کسی کی عزت نہیں تھی، وہ ٹیچر عزت نہیں ہے، وہ ماں تھی، پڑھاتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے ننھے منھے بچے، یہ آج حالات، یہ پرسنل میڈیا، یہ سائبر، اگر میں اس کا ذکر کروں مجھے خود شرم ہونے لگتی ہے۔ کل تک میں دیکھتا تھا کوئی مسجد میں آتا تھا، سگریٹ کی ڈبیا ہوتی تھی، میرے بزرگ گواہی دیں گے، مسجد میں نہیں آتا تھا، اسے لے کے جوتوں میں رکھا تھا کہ نہیں؟ آپ اور میں بیٹھے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے اپنے گریبان میں جھانک لیں، کیا ہمارا موبائل اس قدر پاک ہے کہ اسے مسجد میں لے آئیں؟ باقی چھوڑ دیں۔ اس لیے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہوئے بندہ خود ننگا ہوتا ہے، لیکن عقل مند وہ ہے کہ اگر اس کی چادر یا شلوار الٹی ہو جائے، ناڑا بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں پیچھے کو ڈل جاتا ہے، جیب پیچھے چلی جاتی ہے، الٹ ڈل جاتا ہے، تو ہم اس پہ ضد نہیں رہتے، اسے سیدھا کرتے ہیں۔ بنیان الٹی پہنی جائے، قمیض الٹا اندھیرے میں پہن لیا جائے، یا بعض مجبوریوں کی بنیاد پہ کہیں چادر دھوتی، شلوار ٹراؤزر الٹ ہو گیا ہے تو اسے الٹ نہیں رکھا جاتا، ضد نہیں رہتی۔ انا کو مار کے کیا کرتے ہیں؟ تنہائی میں سائیڈ پہ جا کے اسے سیدھا کر لیتے ہیں۔ آج پرابلم یہ ہے کہ ہم ان چاروں چیزوں کو صحیح نہیں کرنا چاہتے، بس یہ سننا چاہتے ہیں معاشرہ ٹھیک ہے جی، ساڑھے تو چنگا کو نہیں، برادری ہماری اچھی ہے، قوم ہماری اچھی ہے، قبیلہ ہمارا اچھا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، بابا جی نے کہا تھا پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ اگر آپ کی گلی میں کسی جگہ پہ گٹر ابلا ہوا ہے تو اس کے منہ پہ سارے علاقے کی کستوری لا کے تھوپ دیں، یہ صفائی نہیں ہے۔
جب تک اس کی اندر کی گندگی ختم کر کے رکاوٹ دور نہیں کریں گے، اس کو اپنے لیول پہ لا کے چالو نہیں کریں گے، آپ کی گلی صاف نہیں کہلا سکتی اور آپ صفائی والے نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں اپنی بنیاد کو صحیح کر کے پھر سے وہیں پہ نہیں آتے، رب کی وفا اور محبوب کی وفا کو شروع نہیں کرتے، یاد رکھیے ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو، میں اپنی جگہ پہ صرف اپنے آپ کو دیکھوں، آپ پاکستان پہ ایک بہت بڑا احسان کر دیں، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہو جائیں، میں اپنی جگہ ٹھیک ہو جاؤں، بس پورے پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چھوڑ دیں اپنی ذات تک، اور پھر اپنی ذات کے دائرے سے نکل کے جب سمجھے کہ میری چار چیزیں سیدھی ہو گئی ہیں تو پھر اپنے بیوی بچوں میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ یقین کریں گے ہر طرف مٹھاس ہو جائے گی۔ آئیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کے آئے اس کی پہلی مثال اٹھانے لگا ہوں دین کے حوالے سے۔ آپ سیدہ سمیہ سے ملے، بلکہ میں اس سے بھی عورت ذات کی مثال بہرحال وہ بھی اچھی ہے، اسی کو لے لیں، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حبشے میں جب پیدا ہوئے چھوٹے بچے تھے تو انہیں اٹھا لیا گیا تھا، منڈی میں بیچ دیا گیا، سمندروں پار ہوتے ہوئے آخر مکے کی منڈی میں آگئے، گلے میں رسی تھی، امیہ نے خرید لیا تھا۔ اب یہاں کیا ہوا ہے؟ ایک شخص کو باپ کا بھی پتہ نہیں، ماں کا بھی پتہ نہیں، بہنوں کا بھی پتہ نہیں، بھائیوں کا بھی پتہ نہیں، اور جو مالک ملا ہے وہ بھی اس نوعیت کا ہے، پجاری ہے بتوں کا۔ جب محبوب علیہ السلام نے بنیاد صحیح کی، بلال نے یہ نہیں دیکھا کہ خاندان اعلیٰ حسب نسب، جس نے کر لی وہ ٹھیک ہو گیا، جس نے نہیں کی وہ مارا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ابو لہب کا حسب بھی تھا، نسب بھی تھا، خاندانی بھی تھا، قریشی بھی تھا، مطلبی بھی تھا، بیت اللہ کا پڑوسی بھی تھا، متولی بھی تھا، ناظم بھی تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، طواف کرتا تھا، وہاں پہ قیام کرتا تھا، بڑا کچھ کرتا تھا، عبادت گزار تھا۔ لیکن جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیادیں صحیح کر رہے تھے، اس نے اپنی بنیاد صحیح نہیں کی، بلکہ بولا تبا لک سائر الیوم، تیرا ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گیا، تیری انگلی جو ہے یہ اٹھی کیسے، 360 کو رد کر کے ایک کا اعلان کیسے کیا؟ رب نے جو جواب دیا تھا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ رب ناراض ہوا ہے، اسے سجدے کی توفیق نہیں دی، قریب نہیں آنے دیا۔ کیا کہا؟ تیرے ہاتھ بھی ٹوٹے، تیرا مال بھی برباد، تیری جان کو بھی جہنم کی آگ میں نہ جلاؤں، مجھے رب نہ کہنا، کسی کو حافظ نہیں بننے دوں گا جب تک یہ جملے یاد نہیں کر لے گا، یہ صورت سینے میں محفوظ نہیں کر لے گا۔ دوسری طرف باپ کا بھی پتہ نہیں، ماں کا بھی پتہ نہیں، بہنوں کا بھی پتہ نہیں، رشتہ دار بھی کوئی نہیں، بیوی بچے بھی نہیں ہیں، تن تنہا جان ہے، دین کو صحیح کرنے کا محبوب نے بولا ہے، اس نے قبول کر لیا ہے، لوگوں نے کوئلوں پہ لٹا کے سینے پہ پتھر بھی رکھے ہیں، پھر بھی بنیاد ٹیڑھی نہیں کی، قل هو اللہ احد زبان پہ جاری رکھا ہے۔ رتبہ کیا ملا؟ رب نے معراج پہ بلا کے جنت میں ایک آڈیو سنوائی، آواز آ رہی ہے، ویڈیو نہیں دکھ رہی، تصویر نہیں آ رہی۔ محبوب پوچھتے ہیں جبریل کا جی یار یہ آڈیو سی آواز آ رہی ہے، چل کون رہا ہے، دکھ نہیں رہا؟ کہا محبوب یہ آپ کا یار بلال ہے۔ مجھے سچی بتانا بلال میں اور کیا خوبی تھی؟ رنگ کالا ہے، ناک بیٹھی ہوئی ہے، آنکھیں اندر کو ہیں، ماتھا بڑا ہوا ہے، سر کے بال کالی مرچوں جیسے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں۔ حضرات کیا کیفیت ہے؟ کوئی ہے بھی نہیں اپنا، کوئی جان نہیں، کوئی پہچان نہیں، ایک غلام، ایک نوکر ہے۔ لیکن جب بنیاد سیدھی کر لی ہے، اصلاح کر لی ہے، رب نے رتبہ کیا دیا ہے؟ چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی چاپ کو میرا رب جنت کی حوروں کی لوری بنا رہا ہے۔ قیمتی ہونے میں کوئی بہت بڑا پیسہ نہیں لگتا، اپنی تھوڑی سی بنیاد ہر بندہ اپنی جگہ صحیح کر لے، کیونکہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دوسری مثال لانے لگا ہوں جان کی۔ جان، اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
تلواریں نکالنے والے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پتہ ہے جب ہجرت کرنے لگے تو آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگ چکی تھی. 100 اونٹ لگی ہوئی ہے قیمت. لینے کے لیے جو شخص آ رہا ہے ان میں ایک نام سراقہ بھی ہے, سراقہ بن مالک. اللہ اکبر, وہ جان لینے کا دشمن بنا ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس کی اصلاح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نا تو مال کی وجہ سے. میں نے تیسری چیز ذکر کی تھی کہ مال یہ بندے کو بگاڑ دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ بندے کو جائز طریقے سے نہیں, ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے, پرچیاں لیتا ہے, جوئے کھیلتا ہے اور معلوم نہیں اس ذریعے سے آ جائے اس ذریعے سے آ جائے, برائی فحاشی عیاشی, بس مال ہونا چاہیے, رزق حلال کا نہیں. جب 100 اونٹ لینے کی فکر میں تھا, زمین میں دھسایا جا رہا تھا, آپ نے تب کہا سراقہ یہ تو اونٹوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, میں تیرے ہاتھوں میں کیسر اور کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, سونے کے کنگن. کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. وہ تیرے لیے حلال ہوگا, یہ تیرے لیے حلال نہیں. وہ مال غنیمت ہوگا, یہ تیرے لیے غنیمت نہیں, تباہی اور بربادی ہے. کلمہ بول اٹھا تھا, صاف ہو گیا, پاک ہو گیا. جو جان کا دشمن تھا میرے محبوب کا محافظ بن گیا. ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے, بھلائی کرنے والے بن گئے. جو بات بات پہ لڑتے تھے, برادریوں کو مارتے تھے, قتل و غارت کرتے تھے, قبیلوں کی دشمنیاں تھی, پھر وہی قبیلے ایک دوسرے کے محافظ بن کے بدر میں کیسے کھڑے ہوئے ہیں, احد میں کیسے کھڑے ہوئے ہیں, خندق میں کیسے کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے وہ منظر نہیں دیکھے بھائیو. تیسری چیز میں نے مال کی ذکر کی تھی. اللہ اکبر, اگر آپ مال کو بھی دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی انگوٹھی پہن کے آیا ہے. بات تربیت کی اور اصلاح کی تھی. میں نے شروع میں کہا تھا تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج, وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابو جہل کے پاس آج دنیا کے جتنے علم ہیں ان میں سے میجر علم رکھتا تھا. وہ ابو الحکم کہلاتا تھا. مارا کہاں گیا؟ تربیت نہیں تھی, اپنی اصلاح نہیں کر پایا. انگوٹھی تھی سونے کی اور آپ نے ہاتھ میں دیکھی تو کہا میری امت کے مردوں کے لیے تو جائز نہیں ہے, ناجائز مال ہے یہ. اس نے اسی وقت اتاری اور پھینک دی. کچھ لوگوں نے بیچ میں سے مشورہ دیا یار چل لے جا, مرد کے لیے ٹھیک نہیں, بیوی کے لیے لے جا. کہنے لگا جس چیز کو محبوب نے میرے ہاتھ میں پسند نہیں کیا میں دوسرے کے ہاتھ میں دیکھوں گا. تربیت کچھ ایسی کر دی. صحابہ کہتے ہیں حدیث پاک کے لفظ ہیں, پڑی رہی حتی اکلتہ الارض, مٹی میں مٹی ہو گئی, نہ کسی بچے نے اٹھائی, نہ کسی مرد نے, نہ کسی عورت نے اٹھائی تھی. جو چیز محبوب کو اچھی نہیں لگی مجھے کیسے اچھی لگے. ابھی اور بھی بڑی مثالیں ہیں. وہ شخص جب ہجرت کر کے کنگال ہو کے آئے تھے, آپ کو پتہ ہے عبد الرحمن بن عوف مکے کے بہت بڑے تاجر تھے, سب کچھ چھوڑا ہے, سب چھوڑا ہے. اور ہوا کیا, حضرت سعد بن ربیع, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہنے لگے بھائی عبد الرحمن. کہا جی. کہا ایک بات کہوں. کہا جی. کہا بیوی بچے چھوڑ آئے ہو؟ کہا دین بچا کے لے آیا ہوں. کہ لگے اندر جاؤ, مجھے اللہ نے 2 بیویاں دی ہیں, ان کو دیکھو, جو تمہیں پیاری لگے نا وہ آپ رکھ لیں, آپ کے نکاح میں دیتا ہوں, میں طلاق دے کے فارغ کرتا ہوں, عدت گزارتی ہے, نکاح میں لے آؤ. یہ چوتھی بنیاد جو میں نے کہی تھی اسے دیکھیے. با شرم لوگ, با حیا لوگ, با وقار لوگ, تربیت یافتہ لوگ, میری محبوب کی ٹکسالی میں پلے ہوئے لوگ, ان کی حالت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ, میرے پاس 2 ہیں, اللہ میری ایک سے ضرورتیں پوری کر دے گا, آپ دیکھیں جو پسند آئے, میں ترجیح دیتا ہوں آپ کو اپنے آپ پہ اپنے نکاح میں لے آئیں. آج اگر اللہ کا ڈر دل میں ہو اور میں یہ بات کہوں کہ میرا بس نہیں چلتا, وگرنہ ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ دنیا کی ہر عورت میری ہو جائے. ہماری نظریں اتنی تیز اور اتنی گہری, اور ہمارے یہ میسیجز, یہ فری میں, یہ ہمارے رابطے, ہمارے واٹس ایپ, ہماری فیس بک, یہ سب کچھ 24 گھنٹے کے ہم شکاری ہیں. 24 گھنٹے کے ہم کسی کو شکار میں, کوئی ہمارے گھر پہ شکار, ہم پھولوں کو لے کے کہیں پہ, کوئی ہمارے گھر میں, لیکن ادھر جو معاملہ ہے, کہا لا بارک اللہ فیک, اللہ تیرے گھر میں برکت دے. یار نہیں, آپ نے محبت کی انتہا کر دی,
پیشکش کی انتہا، لیکن مجھے بھی استغنا میرے محبوب نے سکھائی۔ اچھا کہا ایک اور بات سن، کہا تو اپنے کاروبار گھر بار چھوڑ کے آیا ہے، وادی عقیق میں میری زمین ہے، جا دیکھ جو اچھی لگے آدھی تیری۔ دنیا میں سب سے مہنگی وادی اس وقت وادی عقیق ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مبارک، یہ مدینہ یونیورسٹی کے سامنے سے گزر رہی تھی، آج بھی سب سے مہنگا پلاٹ وہاں پہ، کہا گیا آدھی لے لو۔ باقیوں کو تو چھوڑ دیں، دیندار طبقے میں سے کسی کو کہا جائے آدھا پسرور تمہارا، پلاٹ کاٹو بیچو، کیسا مزہ آئے گا؟ چھوڑے گا؟ لیکن ادھر کیا کہا، لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ، اللہ تیری مال میں بھی برکت دے، زمین میں بھی برکت دے، بچوں میں بھی برکت دے، میں تاجر آدمی ہوں، مجھے مدینے کی منڈی کا پتہ نہیں، بس میرے ساتھ ایک نیکی کر، مجھے مدینے کی منڈی اور بازار دکھا دے۔ بھائی نے ہاتھ پکڑا، بازار گئے، پتہ ہے پاس کتنا تھا؟ ہماری ایک ٹوپی کے اندر جتنی پنیر آ سکتی ہے نا، اتنی 1 کلو کے قریب پنیر تھی ان کے پاس۔ بازار میں رکھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے لوگوں خالص ہے، مکے کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کو لانے میں کچھ دن لگ گئے ہیں، تازی نہیں ہے، تو جسے لینی ہو وہ دیکھ لے، اچھی لگے تو لے جائے، نہیں تو۔ یوں شروع کیا، اور اللہ نے کتنی برکت دی تھی ان کے مال میں، جب فوت ہونے لگے تو رو رہے تھے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جب ان کو خلافت کا موقع آیا تو ان کو چنا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ لوگوں نے پوچھا عبد الرحمن تجھے جنت کی بشارتیں ملی ہیں، رو کس لیے رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، محبوب نے کہا تھا امیر آدمی غریب سے جنت میں 500 سال بعد میں جائے گا، میں جب آیا تھا تو وہی رہتا تو اچھا تھا، آج مرنے لگا ہوں تو مجھے میرے مال کے حساب و کتاب کا ہی پتہ نہیں ہے، مجھے میرے مال کے حساب و کتاب کا ہی پتہ نہیں کتنا ہے۔ یوں اللہ برکتیں دیتا ہے جب بندہ حلال سوچے، اچھا سوچے اور مثبت سوچے۔ باقی رہ گئی عزت، اگر وہ صحیح ہے، میرے محبوب نے تربیت کی ہے۔ مدینے ایک نوجوان آیا ہے، ابن ابی مرثد الغنوی ہے، ابو مرثد کا بیٹا ہے، بڑا پہلوان آدمی تھا، جمپ لیتا تھا 13 فٹ دیوار کی دوسری طرف ہو جاتا تھا۔ مکے کی جیل کی جو دیوار تھی 13.5 فٹ اونچی تھی۔ ایک دن آیا، کہنے لگا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کہا جی، کہا میرا دل کرتا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن ایک کام جو بندے کو عادت پڑی ہوتی ہے دل کرتا ہے، جی میرا چوری نو دل کرتا ہے، چوری کا من۔ یہ صحابی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ نے دل نہیں توڑا، کہا ٹھیک ہے یار کر لے، بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے تو لوگ منع کر رہے تھے، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کہا ایک کام کر تیرا شوق پورا ہو جائے گا، ہمارے جو قیدی مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں نا، تو جا ان کو چرا کے لے آ۔ 420 کلومیٹر کا سفر ہے، آج موٹر وے پہ زگ زیگ راستے، پہاڑی راستے، جنگلوں کے راستے، صحراؤں کے راستے، وہاں پہنچا ہے، اور پرانی گرل فرینڈ اناک نامی، صحیح یہ روایت ہے اور ابن کثیر کے اندر موجود ہے، اس نے آواز دی، کہا کہاں چلے گئے تھے؟ گم ہو گئے تھے، نظر ہی نہیں آئے، کہیں آپ کوئی کاروان لے گئے تھے، کوئی ٹریڈ بزنس کے لیے شام کی طرف نکل گئے تھے؟ نہیں بتایا، لیکن کہنے لگا کہ میں تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان یہ کام نہیں کرتا، میرے نبی نے تربیت کی ہے، کلمہ پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ، جو چیز رب اجازت دے گا کروں گا، جو نہیں دے گا نہیں کرتا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اپنایا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا، تھو پراپر چینل، نکاح تو ہو سکتا ہے، زنا یا صفا نہیں ہو سکتا۔ چیخ اٹھی وہ تو، کہنے لگی فوری طور پہ 1 منٹ سے پہلے میری بات مان، اندر آ جا، نہیں تو شور ڈالوں گی، ادھر پورے مکے والے نکل کے تیرا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کہا جو ہوتا ہے کر۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے سنا ہوگا مکے کے لوگ پھر نکلے، حتیٰ کہ انعام لگا ہوا تھا، ذوق میں بابے بھی نکلے، بابے کہ پکڑتے ہیں، اور 2 بابے شوگر کے مریض، یہ میں نے کہاں سے نکال لیا شوگر کے مریض؟ ایک دوجے نو آندا کھلو چودھری میرے کو موتر نہیں چلیا جان ڈیا، شوگر ہو تو پیشاب عموماً کنٹرول نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوگا، وہیں پہ دھوتی اٹھائی بیٹھ گیا سائیڈ پہ، ادھر ہی نیچے چھپے ہوئے تھے۔ حضرت ابن ابی مرثد الغنوی کہتے ہیں کہ اس کا پورا پیشاب میرے اوپر پڑا، میں نے ظاہری غلاظت تو برداشت کر لی، لیکن وہ گندگی جس سے محبوب نے روکا تھا اس میں جانا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے اصلاح، یہ ہے تربیت، یہ ہے کہ ایک بندہ درست ہو جائے
انشاءاللہ اس کا فائدہ معاشرے کو جائے گا۔ ایک جگہ بگاڑ آ جائے اس کا نقصان پھر پورے معاشرے پہ نکلتا ہے۔ اگر ایک مچھلی پورے جل کو، تالاب کو خراب کر سکتی ہے تو حضرات ہمیں اس مچھلی سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کہیں میں گندی مچھلی تو نہیں، میری کہیں غیرت مر تو نہیں گئی، میری کہیں عزت جو ہے وہ بالکل اوپن تو نہیں ہو گئی، اور یہ چیزیں، ان کی سزائیں ہمیں اللہ کہیں دے تو نہیں رہا۔ اللہ دے رہا ہے، اللہ ناراض ہے یا نہیں ہے، آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کیجئے گا۔ میں اپنے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں، میرا رب میرے ساتھ کہاں ناراض ہے۔ جس دن ہم نے اپنے آپ یہ انگلی میں اپنی طرف موڑی، اپنی انا ختم کر لی اور یہ بات سمجھ آ گئی، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، تب تک معاشرہ صحیح نہیں ہونے والا۔ مجھے امید ہے، کسی نے کہا تھا کہ میرے سارے کپڑے اتار کر میرے سامنے آئینہ رکھ دیا، اب ہم اپنے آپ کے سامنے ہر بندہ بل الانسان علی نفسہ بصیر، اللہ کہتے ہیں ہر بندے کو پتہ ہے اس کے گھر میں کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے میرے اندر میری باڈی کیسی ہے، میری سوچ کیسی ہے، میری فکر کیسی ہے۔ دوسرا ممکن ہے میری تعریف کرے، جی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جی، بڑے باعمل ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے میں کتنا باعمل ہوں۔ اس لیے ہم سارے اپنے آپ کو آج کی اس مجلس کو جو خوبصورت عنوان کے ساتھ جوڑی گئی، اپنے لمحہ فکریہ ہے، اپنا احتساب کر لیں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ حساب و کتاب کے دفتر کھلیں، میزان لگیں، ہم خود ٹھیک ہو جائیں، اسی میں بہتری ہے۔ اللہ ہمیں باتوں کا نہیں، گفتار کا نہیں، بلکہ کردار کا غازی بنائے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ مسجدیں تربیت کی جگہ ہوتی ہیں، خیرخواہی اور بھلائی کی جگہ ہوتی ہیں، یہ زمین پہ اللہ کی محبتوں کے نشان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہیے، یہاں سے کچھ نہ کچھ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ اپنے لمحات زندگی گزاریے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھا کر دے، ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے، ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں، ہمارے جان مال محفوظ ہو جائیں، اور ہمارا دین بھی صحیح ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن بھی اللہ خوش ہو کر کے جنتوں کی نوید سنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت۔ اللہ ہمیں کچھ ضرورتیں ہیں، اپنی ضرورتیں پیش کرنے سے پہلے اللہ تیری تعریفیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ زمین کی تمام پلیٹیں بھر کے اللہ تیری تعریفیں تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ آسمان کی تشتریاں بنا کے ان کو بھی تعریفوں سے بھر کے تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ زمین اور آسمان کے مابین جتنے خلا ہیں ان کو بھی تعریفوں سے بھر کے اللہ تیرے نام کرتے ہیں۔ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ، اللہ اس کے علاوہ بھی تجھے جتنی تعریفیں چاہیے ہم سے لے لے، اللہ بدلے میں ہمارے چھوٹے چھوٹے کچھ کام ہیں وہ کر دے۔ الہ العالمین ہم سب جسمانی طور پہ کمزوریوں اور بیماریوں کا شکار ہیں، اللہ ہمیں صحت عطا فرما۔ اللہ ہماری روحیں کمزور ہیں، بیمار ہیں، اللہ ہمیں روحانی صحتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے میں ہمارے رویوں کی وجہ سے بڑے سارے خلل ہیں، بگاڑ ہیں، اللہ ہمیں صحیح ہونے کی توفیق عطا کر، اور پھر اس معاشرے کی وہ اصلاح میں ہمارا حصہ جو ہے وہ بھی ڈال، اور اللہ پھر اس کو قبول فرما لے۔ اللہ بے شمار لوگوں نے اللہ اولاد کے حوالے سے بولا ہے، اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جو بیٹیوں سے محروم ہیں ان گھروں میں رحمت نازل فرما دے۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ اولادیں رکھتے ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما۔ اللہ اگر نافرمان ہیں یا ضدی ہیں تو ان کو اللہ فرما بردار بنا۔ اللہ اگر اولادیں جوان ہیں، رشتوں کی پریشانیاں ہیں تو خصوصی معاونت فرما۔ اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو اللہ جائز روزگار عطا فرما۔ حلال دے کے حرام سے بچا، اپنے در سے دے کے اوروں کے دروں کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان اس وقت شدید تر تکلیف میں ہے، الہ العالمین ہمارے اس دکھ کو ٹال۔ اللہ ہمارے رویوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ، اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ عالم اسلام بھی پریشانی کے عالم میں ہے، الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اللہ اگر ہم اپنا لحاظ نہیں رکھ پائے یا تیرا خیال نہیں کر پائے، اللہ تو مالک ہے، ہمارا خیال رکھ۔
الہ العالمین ہم کمزور ہیں، الہ العالمین ہماری جسمانی روحانی کمزوریاں دور فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی اس مجلس میں بیٹھے احباب ہیں اللہ جس کی جو جائز تمنا ہے پوری فرما۔ اللہ مال ہیں تو برکتیں دے دے، اولادیں ہیں تو عزتیں دے دے۔ الہ العالمین بیٹیوں سے نوازا ہے اللہ گھر میں عزت اور آبرو کا محافظ بن جا۔ الہ العالمین دنیا بھی اچھی کر دے، عقبہ بھی اچھی کر دے، جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں کو مبارک کر دے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبر منور فرما دے۔ اللہ ہماری بھی موت اور آخرت آسان فرما دے۔ الہ العالمین محبوب کے ہاتھوں کوثر کے جام دے کے، عرش کا سایہ دے کے، جہنم سے محفوظ کر کے اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اللہ آج کی مجلس کو جن بھی احباب نے دامِ در میں سخن قول فعل عمل شرکت سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو ایمان سے سجا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔